اور کیا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی مہربانی کا مجھے ضرورت ہے اس کی، اور ایمان اللہ پہ لانا یہ میرا فرض ہے، اور تب جا کے مجھے ہدایت نصیب ہوئے گی۔ اور جب تک مجھے ہدایت نصیب نہیں ہوتی تب تک میری یہ زندگی یاد رکھو مکمل طور پہ بیکار ہے۔ تو اس لیے ٹائم بہت 10 منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو میں صرف اس طرف جاؤں گا کہ یہ ایمان اگر اللہ پہ ہے تو مجھے کیا چیز جو ہے وہ نمازوں سے روکے ہوئے ہے، مجھے کیا چیز ہے جو نمازیں سے رکوع ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ اتنا مہربان، آگے کیا آخر پہ ہے کریم، ما غرک بربک الکریم، وہ اتنا کرم کرنے والا رب ہے، اس سے تجھے کس چیز نے دور رکھا ہوا ہے۔ اور نماز کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز ادا کر میرے سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے عطا کرنا ہے، تو نے مجھ سے لینا ہے، تیرا کام ہے میرے پہ ایمان لا کے میں نے تجھے ہدایت دینی ہے، اس ہدایت کے بغیر تیری زندگی بیکار ہے، ہدایت کے بغیر کیا ہے جہنم ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جہنم میں چلا گیا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ جو دن ہے وہ کتنے کے ہیں، کہاں پہ لکھا ہے، کہیں لکھا ہے 1000 سال کا ہے، کہیں پہ لکھا ہے 50,000 سال کا ہے۔ اور یہاں کی جو ذلتیں ہیں، یہاں پہ جو تکلیفیں، یہاں پہ جو دکھ ہے، یہ ایک اس کا تھوڑا سا سایہ پرتو ہے۔ آگ جو ہے 70 گنا زیادہ وہاں پہ دوزخ کی آگ اس آگ سے زیادہ سخت ہے، وہاں کی حسرتیں، وہاں کی وہ جو فرمایا جاتا ہے کہ سورہ واقعہ کے اندر کہ تجھے وہ زقوم کھانا پڑے گا، وہ کیسے حدیث پاک میں آتا ہے اور اس کی تفسیر ہے، اوپر سے کھاؤ گے، نیچے سے انتڑیوں کو گلا کے نیچے اتار دے گا، کھانا پھر بھی پڑے گا، اس کے اوپر ایسا پانی پینا پڑے گا تو جو منہ کو بھی سارے کو گلا کے اس پیالے کے اندر پھینک دے گا۔ تو اس لیے نماز کے اندر میں ایک آپ کو حدیث قدسی بتانا چاہتا ہوں، ٹائم تو بہت شارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرشتوں کے آگے، فرشتوں نے کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پہلے جن بھی پیدا ہو گئے تھے، پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی پیدا ہو گئے، ان گنت پیدا ہو گئے۔ فرمایا جاتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہماری کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ فرماتے ہیں کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، میں زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا فرشتوں نے بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہ تو سنا ہے کہ وہ جنات نے بھی اتنے بڑے فساد، تو وہ انسان بھی ایسے کرے گا، یہاں پہ فساد ڈالے گا، یہاں پہ خون خرابے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح کے اتنے اسماء سکھائے کہ ان کے سامنے وہ فرشتے بے بس ہو گئے۔ اب جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس انسان کو تم کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے، وہ دیکھو مجھے سجدے کیسے کر رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے میں دیکھتا ہوں، میرے سجدے مارتے ہیں کہ وہ ٹھونگے مارتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مارا سجدہ، ایسے مارا سجدہ۔ کہتے کیا ہیں ہم اللہ سے، کیا کرنے آئے ہم یہاں پہ؟ ضرورت ہم ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ لیکن وہ فرماتا ہے ربک الکریم، وہ کریم ذات کیسے فرماتی ہے؟ جب میں اور آپ گناہگار انسان نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں آؤ دیکھو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صرف الحمد شریف کو دیکھ لیں جس کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، کبھی میں نے دل سے سوچا ہے کہ میں اپنے کریم رب کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا سب سے بڑا اعلیٰ رب ہے،
اتنا کہے کہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ لیں جو آپ کے کان سنتے ہیں، تو آپ خود سوچیں سجدہ کتنے ٹائم کا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو سراپا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری نہ کرو۔ چوری کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ اس دنیا میں اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور اگلے جان گناہ کبیرہ میں شامل ہے جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ نماز میں چوری نہ کرو۔ صحابہ کرام سارے، کیونکہ وہ تو جو چیز سنتے تھے اسی وقت ان کو اس کا عمل، اس پہ اثر ہوتا تھا، سارے کب کپانے لگے۔